دوستو، کچھ کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اپنا ڈر نکال کر ان کو سننا ہوتا ہے۔ جیسے شمالی لندن کی 38 سالہ جویس وینسٹن کی کہانی تھی۔ اس میں نہ کوئی جن بھوت پریت ہے، نہ کوئی تشدد یا ظلم، لیکن یہ کہانی پھر بھی سننے والے کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ جویس اپنے فلیٹ میں تنہا رہتی تھی۔ یہ اپنے خاندان دوستوں سے کٹ کر ایک ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ فلیٹ کا کرایہ اس کے اکاؤنٹ سے کٹ جاتا، دوسرے بلز کے لیے بھی اسے کہیں جانا نہ ہوتا۔ یہ نہ اڑوس پڑوس سے کوئی تعلق رکھتی تھی، نہ کوئی ایسا تعلق اور رشتہ پسند کرتی جہاں کوئی اس سے رابطہ کر سکتا۔ سال 2003 کی ایک شام اپنے فلیٹ میں ٹی وی دیکھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ پتہ نہیں دمہ کا اٹیک تھا یا ہارٹ اٹیک، لیکن جویس دنیا سے چلی گئی۔ ایک بند فلیٹ جہاں ٹی وی چل رہا تھا، ایک لاش کرسی پر بیٹھی تھی اور دنیا میں کسی کو پتہ نہ تھا۔ 2.5 سال تک دنیا بے خبر رہی، یہاں تک کہ جویس کے اکاؤنٹ میں پیسے ختم ہو گئے اور مالک کے مکان کو اس کے دروازے پر آنا پڑا۔ تب دنیا کو پتہ چلا کہ جویس مر چکی ہے۔ جویس کی کہانی شاید اتنی ڈراؤنی نہیں تھی جتنی اس کے آس پاس رہتے لوگوں کی بے خبری انسان کو ڈرا دیتی ہے۔ کسی کو گلی سڑتی لاش کی بو بھی خبر نہ دے سکی۔ لگاتار چلتا ٹی وی بھی دنیا کو یہ نہ بتا پایا کہ سنو، جویس نہیں رہی۔ دنیا کی اس دوڑ میں ایک دوسرے سے بے خبری کی یہ کیفیت انسان کو ڈرا دیتی ہے۔ مسئلہ مرنے والے کا نہیں ہوتا، وہ تو زندگی کی توقعات و تعلقات سے بندھن توڑ چکا ہوتا ہے۔ مسئلہ ان زندہ لاشوں کا ہوتا ہے جن کو دوسروں سے بھی توقعات ہوتی ہیں، ان کے تعلقات بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار دوست احباب بھی ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس محلہ داری بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ان سے پوچھنا گوارا نہیں کرتا کہ کیا تم زندہ ہو۔ ڈر اس ڈراؤنے وقت کا ہوتا ہے جب نفسی نفسی کرتے ایک دن ہم بھی ایک دوسرے سے بے خبر ہو جائیں گے۔